السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة، قلت وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه، هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ معزز دوستو، آج 18 اپریل 2025 بمطابق 19 شوال، جو اس وقت 20 شوال 1446 ہجری میں بدل چکی ہے، بروز جمعۃ المبارک میں یہاں فیصل آباد کی دھرتی پر امام طحاوی رحمہ اللہ کے نام سے منسوب الطحاوی اسلامک سینٹر میں مولانا مفتی لقمان صاحب کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ہمارے اسٹیج پر حضرت مولانا محمد عثمان دامت برکاتہم العالیہ، جو ہمارے تبلیغی جماعت رائے کے ذمہ دار حضرت مولانا نذر الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ باقی جملہ فردن تو میں سب کو نہیں جانتا، پر آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ماشاءاللہ دو معصوم کلیوں نے ایک دوسرے سے گفتگو کی ہے، آپ نے ان کے تعارف انٹروڈکشن کو سنا ہے کہ اس مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا کام کیا جاتا ہے، کیا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بچہ پوچھ رہا تھا، دوسرا اسے جواب دے رہا تھا۔ میں اسی پر بات شروع کرتے ہوئے کہوں گا کہ یاد رکھنا، ہم مدرسوں والے یہاں بم درود کی بات نہیں، دم درود کی بات کرتے ہیں اور یہی سکھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، بم درود میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت دلیل میں ہوتی ہے۔ اسلامک دلائل یہاں مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اس بچے نے اپنے استاد سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بائی نیم انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھا، ناموں کے ساتھ تعارف رکھا، پورا سلسلہ بتایا۔ سلسلہ عربی میں زنجیر کو کہتے ہیں، زنجیر کی ایک کڑی دوسری کڑیوں سے جڑی ہوتی ہے، اسے سند کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ سند، یہ سلسلہ اگر نہ ہوتا
تو دنیا میں کفر عام ہو چکا ہوتا. آپ کہیں گے کیسے؟ امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے 40 فقہا کی کمیٹی جو کاتبین فقہ میں شامل تھے، وہ ارشاد فرماتے ہیں الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. کہ لوگوں اگر یہ ہمارے اساتذہ کا سلسلہ نہ ہوتا، اگر یہ سندات نہ ہوتی، اگر ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑی ہوئی نہ ہوتی، لوگ قرآن میں اپنی باتیں داخل کر دیتے، شریعت میں اپنے معاملات داخل کر دیتے، فرمان نبوت کا ٹائٹل ہوتا، باتیں پیٹ کی پیش کی جاتی، الفاظ قرآن کی بات ہوتی، اپنا آپ کی گمراہی کی باتیں پیش کی جاتی. فرمایا امت گمراہی سے بچی ہے، اللہ کا قرآن اللہ کے فرمان کے نام پہ پیش ہوتا ہے، حضور پاک کی حدیث حضور کے فرمان کے نام پہ پیش ہوتی ہے، شریعت کا مسئلہ شریعت کی بنیاد پر پیش ہوتا ہے. فرماتے اس کی وجہ یہی تعارف ہے، اس کی وجہ یہی سند ہے، اس کی وجہ یہی سلسلہ ہے، اس کی وجہ یہی اساتذہ کی پوری چین ہے، جس کی بنیاد پر کوئی بندہ غلط بات کرے تو اس کی چوری پکڑی جاتی ہے، 2 نمبری کرے اس کی کرپشن پکڑی جاتی ہے. وجہ یہ ہے، پوچھا جاتا ہے یہ جو بات کر رہے ہو کس استاد سے پڑھا ہے، کس ماہر سے پڑھا ہے، کس ایکسپرٹ سے سمجھا ہے، کس مفتی محدث مفسر نے تمہیں بتایا ہے، کس فقیہ کا استدلال ہے، پھر اس کی بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے، ریزن کیا ہے، کس بلبوتے پر تم یہ جملہ پیش کر رہے ہو. فرمایا وہ بلبوتا، وہ بنیاد، وہ بیس، وہ ریزن بتایا جائے تو مسئلہ نکل کے سامنے آتا ہے. جو بندہ اگر اساتذہ رکھتا ہے، جو بندہ استاد سے تعلق رکھتا ہے، جو آدمی کسی ماہر سے پڑھ کے پورے ترتیب میں آتا ہے، اگرچہ آج 1500 سال کا عرصہ گزر رہا ہو، اس کے باوجود بھی اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی ملتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ حضور پاک کے تلفظوں میں شامل ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ رسول اللہ کے سلسلے میں آ جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نسبت مصطفیٰ تو بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کو کچھ بھی نہیں. حضرت بلال رنگ کے اگرچہ سفید نہیں تھے، وہ ایتھوپیا سے چلے تھے، حبشہ سے چلے تھے، وہ حضور کی خدمت میں آئے تھے، اگرچہ قومیت نہیں ملتی تھی، لسانیت نہیں ملتی تھی، ان کی زبان نہیں ملتی تھی، ان کے معاملات نہیں ملتے تھے، لیکن ایک چیز ملی تھی، اس نے زانو تلمس محمد الرسول اللہ کے سامنے بچھائے تھے. جو بندہ استاد سے تعلق رکھتا ہے، جو آدمی کسی ماہر سے پڑھ کے پورے ترتیب میں آتا ہے، اگرچہ آج 1500 سال کا عرصہ گزر رہا ہو، اس کے باوجود بھی اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی ملتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ حضور پاک کے تلفظوں میں شامل ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ رسول اللہ کے سلسلے میں آ جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نسبت مصطفیٰ تو بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کو کچھ بھی نہیں. حضرت بلال رنگ کے اگرچہ سفید نہیں تھے، وہ ایتھوپیا سے چلے تھے، حبشہ سے چلے تھے، وہ حضور کی خدمت میں آئے تھے، اگرچہ قومیت نہیں ملتی تھی، لسانیت نہیں ملتی تھی، ان کی زبان نہیں ملتی تھی، ان کے معاملات نہیں ملتے تھے، لیکن ایک چیز ملی تھی، اس نے زانو تلمس محمد الرسول اللہ کے سامنے بچھائے تھے. یہ شاگرد آقا نامدار کا بنا تھا، اس نے علم حضور سے پڑھا تھا، اس نے دین ڈائریکٹ رسالت آپ سے سمجھا تھا. دنیا نے اس کے رنگ کو نہیں دیکھا، دنیا نے اس کے قوم کو نہیں دیکھا، دنیا اس کے قبیلے کو نہیں جانتی. اور میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، میں نے حضرت بلال کو پڑھا ہے. حضرت بلال کے والد کا نام ربہ ہے، باپ کا نام حمامہ ہے. اس سے اوپر ہمیں ان کا ڈیٹیل کے ساتھ انٹروڈکشن نہیں ملتا، اس سے آگے ان کا تعارف نہیں ملتا. صرف بلال بلال ہے کہ بلال محمد کی قدموں میں بیٹھا ہے، محمد الرسول اللہ پاک کے پاس پہنچا ہے، اللہ نے اسے یوں چمکایا ہے. روایات میں آتا ہے حضور پاک منامی معراج سے اٹھے تو بلال سے پوچھا، بلال کیا مسئلہ ہے؟ کہ
یا رسول اللہ پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں جنت میں چلتے ہوئے تیرے قدموں کی آواز سن کے آیا ہوں۔ فیصلہ باد کے غیوروں، ایک ہی وجہ ہے کہ بلال کو سند حاصل ہے، بلال کا سلسلہ ہے، بلال کا تلفظ ہے، بلال شاگرد ہے، اسے ڈائریکٹ ملا ہے۔ آج ان مدرسوں میں ان دو شہزادوں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ بھی چاہتے ہو اولاد تمہاری ہو، آپ بھی چاہتے ہو بچہ تمہارا ہو، آپ بھی چاہتے ہو بچی تمہاری ہو، اور اس کی نسبت مصطفیٰ سے جڑ جائے، اس کی نسبت اپنے نبی سے جڑ جائے، اس کا تعلق اپنے پیغمبر سے وابستہ ہو جائے، تو الطحاوی اسلامک اکیڈمی آپ کی منتظر ہے۔ آپ اولاد پیش کریں گے، یہ حضور کا شاگرد بنا کر آپ کی گود میں۔ بنیادی وجہ یہی تھی اس بچے کے تعارف کرانے کی جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے، ورنہ ناموں کے بتانے کا مطلب کیا تھا، اسماء گرامی کے تذکرے کا مقصد کیا تھا؟ وہ ایک ہی مقصد تھا کہ ہم اپنی پشت پر سلسلہ نسب رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس طرح اپنے شجرہ نسب کے لیے شجرہ نسب میں سلسلہ نسب ہوتا ہے، ویسے علمی شجرے کے لیے بھی علمی سلسلہ سند ہوا کرتا ہے، جو اس بچے نے اپنی زبان سے آپ کی خدمت میں رکھ دیا۔ میرے دوستو، یہ مدرسہ ہے، یہ مدرسے کی محنت ہے، یہ مدرسے کی کاوش ہے، یہ مدرسے کی تقدو ہے۔ یاد رکھیں، مدارس ایسی کوئی عام جگہ نہیں ہے، یوں نہیں ہے کہ مولویوں کے دل میں آیا ہمیں اور کوئی کام نہ ملا مدرسہ بنا لے۔ لوگ مولوی کو معاشرے کا چھوٹ طبقہ سمجھ کے کہتے ہیں بس مولوی کا کام جو ہے وہ تو مردے نہلانا ہے، مولوی کا کام جو ہے بس مدرسے میں بیٹھ کے لڑکوں کو پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ یاد رکھیں، یہ مولوی نے اپنی طرز پہ کام نہیں لیا، یہ عالم نبی کا وارث ہے۔ کام نبی نے مدرسہ بنایا تھا، آج علماء نبی کی نیابت پہ مدرسہ بنا۔ آپ کہیں گے حضور نے مدرسہ بنایا؟ جی بنایا۔ میرے پاک پیغمبر نے اسکول نہیں بنایا، کالج نہیں بنایا، یونیورسٹیز قائم نہیں کی۔ میں یونیورسٹی کا مخالف نہیں ہوں، میں کالج کا مخالف نہیں ہوں، میں اسکول کا مخالف نہیں ہوں، میں نے یونیورسٹی ٹاپ کر کے پڑھی ہے، لیکن بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو نظریہ یونیورسٹی سے ملتا ہے میں اس نظریے کا مخالف ہوں۔ جو مائنڈ سیٹ مجھے کالج دیتا ہے میں اس مائنڈ سیٹ کا مخالف ہوں۔ اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، میرے پاک پیغمبر نے اسکولز قائم نہیں کیے، کالجز قائم نہیں کیے، یونیورسٹیز قائم نہیں کیے، انسٹیٹیوٹ قائم نہیں کیے، ٹیوشن سینٹر قائم نہیں کیے۔ میرے پاک پیغمبر نے قائم کیا، مدرسہ قائم کیا، مسجد قائم کی، خانقاہ قائم کی، اور لوگوں کو خانقاہ میں بٹھا کے دل کو صاف کرایا اور طلبہ کو درسگاہ میں بٹھا کے علم سے روشناس کرایا۔ یہ میرے پاک پیغمبر کا کام ہے۔ نبوت کی زندگی میں دو حصے ہیں، ایک حصہ نبوت کی 53 سالہ زندگی پہ مشتمل ہے جسے مکی دور کہتے ہیں۔ یہ بھی مدرسہ میں خالی نہیں ہے۔ نبوت کی دوسری زندگی کا حصہ مدنی دور ہے، 10 سالہ زندگی، جہادی زندگی، مدنی زندگی کا دور ہے۔ یہ دور بھی مدرسہ بنانے سے خالی نظر نہیں آتا۔ میں دونوں کو پروف رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ میری بات میں لچک دیکھیں، ویکنس دیکھیں، کمزوری دیکھیں۔ آپ میرے اوپر ابجیکشن کر سکتے ہیں، رب نے آپ کو علم دیا ہے، عقل دیا ہے، سوچ دی ہے، فہم و فراست سے رب نے آپ کو متمتع کیا ہے، ان علوم سے اللہ نے آپ کو روشناس کیا ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن میں دلیل دینے لگا ہوں، توجہ رکھنا، انشاءاللہ ڈکشن کا موقع نہیں ملے گا۔ میرے پاک پیغمبر کی زندگی ہے، مکی دور کی، رسالت میں آپ نے مکہ مکرمہ میں مدرسہ قائم کیا ہے جسے دار ارقم کہتے ہیں۔ یہ دار ارقم حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضور نے مدرسہ قائم کیا ہے۔ اس سے سمجھ جائیں کہ اگر کہیں علماء کرائے کی جگہ لے کر مدرسے کا کام کرتے ہیں تو ان کی پشت پر نبوت کے اس مدرسے کا فلسفہ ہوتا ہے، نبوت کے اس عمل کی بنیاد ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم قائم کیا ہے. اس دار ارقم نے اعلان نبوت کے بعد ہجرت نبوی تک 13 سال امت کی تعلیم کے لیے یہ دار ارقم مرکز بنا رہا ہے. میں ایک تبلیغی جماعت کے گھرانے میں بیٹھا ہوں. ہمارے تبلیغی زبان میں کہتے ہیں کہ کسی بندے کو ترغیب دے کر قائل کر لو نا تو کہتے ہیں ہم نے دین کی وصولی لے لی ہے. تو میں وصولیاں دکھانے لگا ہوں کہ دار ارقم نے اسلام کو وصولیاں کتنی دی ہے, دار ارقم کی رسیدنگ کتنی ہے, دار ارقم کی محنت کتنی ہے. اس بات پیغمبر کے مدرسے نے, اس مخزن و منبع نے اسلام کو کتنی بڑی شخصیات سے روشناس کرایا ہے. آپ کی توجہ ہے؟ یہ اتنے دوست بیٹھے, آپ کی توجہ ہے؟ جی جزاک اللہ. سنیے, اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ مکرمہ لے جائے, آپ مکہ مکرمہ جائیے. جس وقت آپ طواف کر لیں گے عمرے کا, پھر آپ کو سعی کرنی ہے. صفا کی پہاڑی سے مروہ کی پہاڑی کے درمیان 7 چکر کاؤنٹ کر کے آپ نے لگانے ہیں. یہ جو صفا مروہ کی سعی ہے, یہ جو صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہے, جب آپ طواف سے فارغ ہو کے صفا میں انٹری کریں گے, ابھی آپ کی انٹری نہیں ہوئی ہوگی, اترنے کے لیے آپ کو سفید کٹ پیس ماربل ملے گا جس پر پاؤں سلپ نہ ہو, انہیں کاٹ کے لگایا گیا ہے. اس کے ذریعے بندہ صفا میں داخل ہوتا ہے. فیصل آباد کے غیوروں, یہ جگہ تھی جسے حضور کا مدرسہ دار ارقم ہے. یہ جگہ رب کریم آپ کو لے جائے, آپ اس جگہ جائیے, دیکھیے. اس کی وصولی پیش کرنے لگا ہوں, توجہ رکھنا. اس دھرتی پر سب سے افضل بندہ انبیاء کے بعد, افضل البشر بعد الانبیاء, انبیاء کا مقام, مرتبہ, درجہ, حیثیت, ویلیوز ایک طرف رکھ لیں. اس کے بعد پوری امت میں جس کے سر پہ سرداری کا تاج ہے, جس کے کندھے پہ سرداری کے تمغے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اماں حضرت سیدہ ام الخیر سلمہ رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھتی ہے تو مدرسہ دار ارقم اس کی جگہ بنتی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ جن جن دوستوں نے سفر کیا ہے نا مکہ مدینہ کا, ذرا ہاتھ کھڑا کر, میں لوکیشن سمجھانے لگا ہوں. ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع, جزاک اللہ. اب دیکھیے ذرا میرے ساتھ آئی کانٹیکٹ رکھیے, میں جگہ سمجھانے لگا ہوں. آپ جس وقت باب الفہد سے انٹری کرتے ہیں, یوں نہ سمجھیں تو یوں سمجھیں, شرکا مکہ پرانا کلاک ٹاور, ایک ہے نیا کلاک ٹاور, ایک دوسرا مکہ ٹاور جسے کہتے ہیں شرکا مکہ. یہاں سے آپ انٹری کر کے اندر جائیے. جب مطاف میں آپ پہنچتے ہیں, یہاں سے اس وقت ماربل لائنز پہ بنے ہوئے ہیں, کوئی تکلیف نہیں ہے, آسانی سے بندہ پہنچ سکتا ہے. پھر بھی کچھ 4-5 منٹ 3 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں وہاں تک پہنچنے میں. اب آئیے ذرا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر کہاں تھا؟ یہ شرکا مکہ میں. جب آپ شرکا مکہ کی طرف منہ کریں, ملک فہد کے دروازے پہ آپ کی کمر ہوگی, سامنے آپ کو سیڑھیاں نظر آئیں گی ہوٹل کی, ایک دائیں عمارت ایک بائیں عمارت. جب آپ منہ کریں, آپ کی دائیں سائڈ کی جو عمارت ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق کا گھر ہے. اسے دار بنی تمیم کہتے ہیں. ادھر ابو بکر سوئے ہوئے تھے, رسالت مآب علیہ السلام کے اوپر مکہ مکرمہ کا عقبہ بن ابی معیط جیسا برگر فیملی سے ریلیٹڈ کافر, جس کو اپنے مال پر, دولت پر, ثروت پر, پیسہ پر گھمنڈ تھا, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. ابو بکر گھر میں ہے, نبی پاک علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا ہے. اس نے اپنی چادر اور پٹکا اتار کے پیغمبر کے گلے اقدس پہ پکڑا اور اس نے وہاں سے کھینچا. شور شرابہ ہوا, مکہ کے اوباش لڑکے ایک طرف ہیں جو وہاں پہ بیٹھ کے پھپتیاں کس رہے ہیں. یہ شور شرابہ ہلا گلا میں بدلا, کانوں میں آواز پہنچی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دیوانہ وار بستر سے اٹھے. نہیں پتا تھا کیا ہوا, صرف ایک شک دماغ میں آیا کہ کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی انہونی کے معاملات تو ہو رہے ہوں. ابو بکر چلے ہیں, دیوانہ وار چلے ہیں. جب ابو
कैसे होंगे, भागे कैसे होंगे, जल्दी कितनी की होगी, फुर्ती कितनी लाई होगी, ये अबू बकर की उस मोहब्बत पे डिपेंड है जितनी अबू बकर ने रसूलुल्लाह से प्यार और मोहब्बत किया है। जब अबू बकर पहुंचे, अबू बकर के सामने नक्शा ये है, आवाज एक तरफ है, और हुजूर पाक पे तशद्दुद के लिए पट्टा गले में डाल के खींच रहा है। अबू बकर गए और बड़ी जुर्रत के साथ, ईमानी गैरत के साथ अबू बकर ने उसके जाकर यूं करने में हाथ डाला और सिद्दीकी जुर्रत से रूह को छुड़ा लिया। पैगंबर इस्लाम की गर्दन आजाद हुई। फिर अबू बकर ने अल्लाह की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, तुझे शर्म नहीं आती, अपनी औरत नहीं देखता, इनका कसूर क्या है? तुझसे जमीन नहीं कहती, तेरे पैसे पे नजर नहीं होती, तेरे खानदान पे नजर नहीं होती, तुझसे पर्सनली अटैक की बात नहीं है, जातियत और रात की बात नहीं है, उसके बावजूद भी तू जुल्म करता है, तशद्दुद करता है, पूरे तरीके से पेश आता है। सिर्फ एक कसूर है कि ये तौहीद का बतलाना है, इसने शिर्क पे नफी की है, कफर पे नफी की है, माबूदात बातिला इन बंदों पे नफी की है, और मोहम्मदी ऐलान है दुनिया में अल्लाह कहते हैं, वह शरीफ है, वही मालिक है, वही मालिक है, वही हाजत रवा मुश्किल कुशा है, वही जमीन निहार उसके सामने झुके, उसके सामने नबी निहार झुकाई जाएगी। इतनी सी बात है, तो इस पर लेके आया है। अबू बकर बोलते जा रहे थे और इसके हाथ से रूह को आवाज कराया, उसने भाई देखा, भाई देखा कि आज तक किसी को जुर्रत न होगी जो मेरे सामने दम मांगे, ये कौन है? तो उसे बताया गया उस्मान बिन अली, उस्मान बिन आमिर अबू मोहम्मद में बैठा है, इसका नाम अबू बकर है, ये है। उसने यूं देखा, हया न किया, बनु तमीम का फर्द है। बनु तमीम मक्का के जहीज कौम को कहते थे, जो लोगों के इख्तिलाफी फैसले किया करते थे। अबू बकर भी मालदार थे, 6 रेशम की दुकानों के मालिक थे। उसने नहीं देखा, अबू बकर पे पड़ गया, उन जालिमों को कहा इस पर पढ़ो, वो सारे आवाज पढ़े, इतना मारा, बेहोशी के आलम में घर लाया गया। मां ने अबू बकर के सिराने ठहर के इनकी चाबी की, इनकी दीवारदारी की, अबू बकर की आंख खुली। मां ने हाथ में गिलास लिया हुआ है, उस जमाने का एक दूध से भरा हुआ प्याला लिया हुआ है। अबू बकर की आंख खुली, का बेटा अक्लमंद हो, पढ़े लिखे हो, आपको हर चीज की आजादी है, क्यों तकलीफ में खुद को डाला है? ये दूध पी ले, अपनी हालत देखी है। अबू बकर का एक ऐलान है, अम्मा बताए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे? मां ने उस वक्त तक कलमा नहीं पढ़ा। ये मां के दिल में पहली ईमानी चोट लगी कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, अक्लमंद है, हमारे कौम का चश्मो चराग है, लोग इसके पास फैसला कराने आते हैं, इस पर कोई जिन का असर नहीं है, कोई और मामला नहीं है, इसके कोई माली मफादात उस शख्स के साथ वाबस्ता नहीं है, इतना प्यार कर रहा है। लेकिन मां ने उस ईमानी चोट को छुपाया कि बेटा मुझे नहीं पता वो कैसे है, तू दूध पी। मैं दूध नहीं पीऊंगा, मालूम करे हुजूर कैसे है। का बेटा गोया मैं अपने लिए समझाने के लिए कहने लगा हूं कि यूं सोचा गया हो शायद कि जिसकी यारी पर तेरी ये हालत बनी है, फिर उसका नाम ले रहा। लेकिन अबू बकर वही है जो कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारे का मुझे नहीं पता, कामा फिर दूध की कसम खा रहा हो, जब तक जियारत नहीं कर लूंगा दूध नहीं। अम्मा आप दूध पिलाना चाहती है ना, मेरे लिए बंदोबस्त करें, मालूमात इकट्ठी करें। कहे ठीक है, मैं पूछती हूँ कहां जाऊं, कहां पूछूं? कहा उनके घर जा। घर गए, नहीं है घर में। कमी ज़ैद इब्न अरकम के घर में जाए, उनकी वालदा से पूछे। उनकी वालदा मुसलमान थी, साहबिया थी। अबू बकर की मां वहां गई, कहे मेरा बेटा पूछ रहा है हुजूर कहां। उनको दिल में खदशा हुआ कि ये मुसलमान औरत तो नहीं है, ये कहीं राज फाश न कर दे। उनने कोई ऐसी बात की जिससे मकसद हल न हुआ। वापस आए, तो बेटा वो खातून भी नहीं बताती। तो अबू बकर समझ गए, कामी अब आप और मैं इकट्ठे चलते हैं। मां को क्यों ले गए, क्यों ले गए? अबू बकर को सहारे की जरूरत थी, इतनी तकलीफ में थी। मां के कंधे पे सहारा, कामा ले जाए।
لے گئے. جب وہاں پہنچے تو ان کی والدہ سے اس زمانے میں کوئی پردے کے احکام نہیں ہوتے، ابتدائی شریعت ہے. کہ زید کی امی حضور کہاں؟ اس نے آنکھوں میں کہا تیرے ساتھ تو تیری والدہ ہے، اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا، میں حضور کا راز کیسے بتا دوں؟ ابو بکر صدیق بھی ماں کے چہرے کو، جسے کہتے ہیں نا فیس ریڈنگ، چہرہ پڑھ چکے تھے. کہ بتا دیں کچھ نہیں. انہوں نے بتایا وہاں جگہ ہے. اپنی اماں کو لے کر وہاں گئے، حضور پاک کو دیکھا، حضور نے انہیں دیکھا، نبی پاک کے گلے سے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، خیریت معلوم کی. حضور پاک کو ہنستا مسکراتا دیکھا. ابو بکر صدیق نے ماں کو دیکھا تو ماں نے کہا بیٹا تیری شرط پوری، اب دودھ پی لے. کہا ماں حضور کی زیارت کے بعد تو اب کوئی غم نہیں رہا. وہ دودھ حضور کو پیش ہوا، نبوت نے پیا، ابو بکر نے پیا، سب نے پیا، ابو بکر کی اماں نے پی. اس موقع پر ماں کے دل پہ پھر برداشت سے باہر ہو گیا. کہ بیٹا میں نے دیکھ لیا تیرا اس کے ساتھ کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، اگر واقعی ایسا ہی معاملہ ہے تو میں سمجھ گئی، پھر اپنے نبی سے کہہ کر مجھے بھی کرنا پڑا. وہیں آ جائیں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. یہ ہے دار ارقم حضور کا مدرسہ. میں نے کہا نا مدرسے کی وصولیاں بتاؤں گا. ابو بکر کی اماں سلمہ ام الخیر، یہ اس مدرسہ دار ارقم کی وصولی ہے. میرے دوستوں اس پر بس نہیں ہے. دار ارقم وہ جگہ ہے جہاں پورے کفار نے مشورہ کیا تھا دار الندوہ میں بیٹھ کے کہ پیغمبر کریم کا کام تمام کریں گے. پھر سب نے اپنی بزدلی کا اقرار کیا، عمر کی بہادری کا اقرار کیا. پھر عمر کو بھیجا، عمر گئے. پہلے عمر کا ارادہ تھا تلوار سے کام تمام کروں گا. راستے میں ایک شخص ملے، انہوں نے کہا بہن بینوی کے گھر تو جا، وہ بھی تو مسلمان ہو چکے. حضرت عمر اپنی بہن کے گھر گئے. فاطمہ بنت خطاب ان کی بہن ہے، سعید بن زید ان کے بینوی ہیں رضی اللہ عنہما. ان سے گفتگو کی، بات کی، جو بھی وہ آپ نے سنا ہوا ہے. لیکن جب بہن نے تلاوت کی تو عمر کہنے لگا مجھے بھی دکھاؤ. کبھی پہلے غسل کرو. غسل کیا، پھر قرآن پڑھا. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. عمر کے دل پہ اثر ہوا. بینوی کے ساتھ حضور کے دربار پہ آئے. ادھر پہلے خبر مل چکی تھی کہ عمر سر لینے کے ارادے سے آئے گا، تو حضرت پاک کے پہلوان چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تیار تھے کہ میں دروازہ کھولوں گا، دیکھوں گا کس طرح سے آیا. حضور نے فرمایا حمزہ نہیں، ابھی تو نہیں، میں دروازہ کھولوں گا. حضور نے دروازہ کھولا. عمر سامنے تھے، سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا عمر کہتے ہیں سینے میں، اس دل کے اندر ابھی بھی اللہ کا ڈر نہیں آیا، اللہ کا خوف نہیں آیا. تیرے مالک کی تمہیں فکر نہیں ہے. اے ہاتھ کس طرح کا تھا جو انگلی اٹھائے احترام الساعۃ وانشق القمر. قرآن میں چاند کو منتر کر دے. یہ پوری بات جو بھی نا عمر کے سینے میں رکھ چکی تھی. تو کلمہ کیسے نہ پڑھتے؟ تلوار قدموں میں تھی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سنا ہے یا نہیں سنا ہے واقعہ؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا. یہ عمر کے اسلام کی وصولی حضور کا مدرسہ دار ارقم. یہ بھی یہاں کی وصولی ہے، یہ بھی یہاں کی وصولی ہے. میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ عنہ 40 نومبر کے مسلمان ہے. نومبر کے اعلان کو 500 سال ہے. جب عمر ایمان لاتا ہے تو بتائیں مجھے 5 سال تک 39 بندوں پر محنت ہے. وہ ہمارے ارقم ہے. حضور اپنے مدرسے میں بیٹھے، جس مدرسے کے مدیر حضور ہو، جس مدرسے کے محترم حضور ہو، ان کے طالب علموں کی شان کیا ہو. اب توجہ رکھنا، میں یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کی ایک لسٹ دے سکتا ہوں، لیکن میں وقت کو سامنے رکھ کے ایک جملہ اور کہتا ہوں. توجہ ذرا آئیے. اس مدرسے میں جن خوش نصیبوں نے پڑھا، جن خوش نصیبوں نے تعلیم و تعلم یہاں لیا، ذرا آئیے میں ان خوش نصیبوں کی بات پیش کر رہا ہوں. یہ حضور کے شاگرد کون ہیں؟ فیصلہ آباد کے وہی ہو. مدرسے میں 4 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1 جگہ ضروری ہے، نمبر 2 استاد ضروری ہے، نمبر 3 نصاب ضروری ہے، نمبر 4 طالب علم ضروری ہے. یہ 4 چیزیں ہیں. مدرسہ ہے، مقام بھی ہو، نصاب بھی ہو، شاگرد
بھی ہو، استاد بھی ہو، پھر مدرسہ ملتا ہے. آؤ اس دائرے علم پہ یہاں بھی چار چیزیں ہیں، جگہ بھی ہے، شاگرد بھی ہے، نصاب بھی ہے، استاد بھی ہے. لیکن میں سلام کرتا ہوں شاگردوں کو، ان کے مدرسے کو، ادھر استاد وہ ہے جس کے ساتھ لفظ اللہ، شاگرد وہ ہے اس کے ساتھ لفظ اللہ، نصاب وہ ہے اس کے ساتھ لفظ اللہ، اور اس کے بعد جگہ وہ ہے اس کے ساتھ لفظ اللہ کی نسبت جڑی ہوئی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ یہاں استاد ہے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. ادھر شاگرد کون ہے؟ قرآن کریم پڑھیے، 58 نمبر کی سورت پڑھیے، آخری آیت پڑھیے، سورۃ المدثر پڑھیے. رب کریم فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، حضور کے شاگرد اللہ کا رشتے ہے، حضور کے شاگرد اللہ کی فورس ہے، حضور کے شاگرد اللہ کی آرمی ہے، حضور کے شاگرد اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے. یہ قرآن کہتا ہے استاد رسول اللہ لفظ اللہ ہے، شاگرد حزب اللہ لفظ اللہ ہے. جو نصاب پڑھتے ہیں وہ کتاب اللہ لفظ اللہ ہے. جس مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ بیت اللہ یہاں بھی لفظ اللہ. یوں حضور کے اس مدرسے کو رونق ملی ہے. چلو میں بات کے لوگ آج خوش نصیبوں کے سر پہ یہاں دستار سے بھی ہے تو امتحان ہوا ہے. امتحان میں پاس فیل کا معاملہ ہوتا ہے. ممتحن کون ہے؟ ایگزامینر کون ہے؟ امتحان لینے والا کون ہے؟ یہاں امتحان کے لیے ممتحن آتے ہیں. اور جب حضور نے مدرسہ بنایا، حضور نے نصاب پڑھایا، حضور نے شاگرد بنائے، پھر ان کا امتحان کس نے لیا تھا؟ فیض آباد کے بزرگوں، جب استاد محمد رسول اللہ ہو پھر امتحان کون لے گا؟ امتحان کے لیے دنیا میں کسی فرق کی لوگ نہیں تھی. قرآن کریم کہتا ہے امتحان کس نے لیا؟ سبحان اللہ کی نبی ہم تحت اللہ، امتحان لینے والا خود اللہ. اب امتحان کے بعد رزلٹ ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے. تو قرآن نے نتیجہ بھی ذکر کیا ہے، رزلٹ بھی ذکر کیا ہے. رزلٹ بالکل کو آؤٹ کر کے قرآن نے لکھ دیا گیا ہے. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان. پتہ چلا یہاں استاد رسول اللہ ہے، شاگرد حزب اللہ ہے، مدرسہ بیت اللہ ہے، نصاب کتاب اللہ ہے، امتحان لینے والا خود اللہ ہے. نتیجہ ہے اور یہ ایسا رزلٹ ہے حضور کے شاگرد کا نام پورا نہیں ہوتا کہ رضی اللہ نہ کہے. ابو بکر رضی اللہ، عمر رضی اللہ، عثمان رضی اللہ، علی رضی اللہ، طلحہ رضی اللہ، زبیر رضی اللہ، معاویہ رضی اللہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ. ان کا نام کے ساتھ یہ رزلٹ لگا ہے. آج آپ کہتے ہیں یہ شخص فاضل مدرسہ عربیہ والے ہیں، یہ فاضل لوگ ہیں، یہ فاضل فلاح ہے. خدا پاک نے حضور کے شاگردوں کو بھی فاضل ہونا بتایا. خدا رضی اللہ یہ اللہ کے عرش سے فاضل ہے، حاضر سے راضی ہے، اللہ کی حضور میں حاصل ہے. یہ حضور کا مکی دور کا مدرسہ ہے. آؤ میں مدنی دور کے مدرسے کی بات کرتا ہوں. جب پاک پیغمبر نے ہجرت کی ہے، رسول اللہ نے ہجرت میں مکہ چھوڑا ہے، خاندان چھوڑا ہے، علاقہ چھوڑا ہے، قوم چھوڑی ہے، قبیلہ چھوڑا ہے، مسجد چھوڑا ہے، اس جگہ کو چھوڑا ہے جہاں پیغمبر کا وطن رات میں گزرا ہے. ان جگہوں کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن سب کچھ چھوڑ کے رکھ دیا. قرآن کریم کہتا ہے حضور نکلے نہیں تھے، انہیں اتنی تکلیفیں دی گئی تھی کہ پیغمبر یہاں سے چلے گئے تھے. الذین کفروا انہیں نکالا گیا تھا، ورنہ حضور مکہ کو چھوڑ دے. میری بات کو مطلب مکہ چھوڑ دیا، شہر چھوڑا، علاقہ چھوڑا، قوم چھوڑی، قبیلہ چھوڑا، مسجد چھوڑا، سب کچھ چھوڑا. کیا مدرسہ بھی چھوڑ دیا؟ مدینہ جائیں گے مدرسہ نہیں بنائیں گے؟ ادھر جو بنایا تکلیفیں ملی چھوڑ دے؟ نہیں نہیں ٹھیک نہیں. یہ مدرسے کا کام نبوت نے نہیں چھوڑا. حضور مدینہ گئے ہیں جہاں مسجد نبوی بنی ہے، جہاں مدرسہ اصحاب صفہ بنا ہے، جہاں صفہ کا چمیرہ بنا ہے. حضور کا مدرسہ تعمیر ہوا ہے، استاد بیٹھا ہے، شاگرد بیٹھے ہیں. میں نے ادھر بھی دو رسولوں کی بات کی تھی، میں ادھر کی باتوں میں بھی آپ کی
بات کر رہا ہے جس رسول کو اللہ نے بڑا حکم دیا ہے آپ جائیے حدیث پاک کھولیے کوئی کتاب مسیح آپ کی کوئی صفحہ مسیح آپ کی کوئی بات مسیح آپ کی شاید کوئی صفحہ آئی ہو جہاں یہ لفظ نہ ہو ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے یوں فرمایا ابو ہریرہ بتاتے ہیں حضور نے یوں فرمایا ان ابی ہریرہ تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں ابو ہریرہ موجود ہے یہ ابو ہریرہ حضور کے مکی مدرسے کی مسئولی نہیں ہے یہ مدنی مدرسے کی مسئولی ہے حضور کی خدمت میں آئے امت کو حضور کی تعلیمات سے روشنا حضرت ابو ہریرہ کے لیے نبی آخر جملہ کہہ دوں امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے لفظ بولا ہے امام ابو داؤد سلیمان ابن اشعث السجستانی رحمہ اللہ نے سنن ابی داؤد میں روایت ذکر کی ہے حضرت ابو ہریرہ ہے قبیلے کا نام قبیلہ دوس ہے ایک مرتبہ ابو ہریرہ حضور سے دور بیٹھے تھے صحابہ کا مجمع نظر آیا تھا حضور پاک کی چاہت تھی ابو ہریرہ کو قریب بلاؤ تو پیغمبر نے فرمایا من احسن صفاء الدوسیہ امام ابو داؤد کی سنن میں روایت موجود ہے اور تم میں سے کس نے ابو ہریرہ نام میں لیا فرمایا دوسی جوان کو دیکھا ہے ابو ہریرہ نے آواز دہائی حضور نے دوسری مرتبہ فرمایا آواز دہائی جب تیسری مرتبہ فرمایا ابو ہریرہ کے کانوں میں آواز گئی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ کہہ کر حضور کے قدموں میں آئے پھر جب اپنے مجمع حدیث میں بیٹھتے تھے اپنے شاگردوں کو دین پڑھاتے تھے حضور کے میسج و پیغامات تھے استاد کراتے تھے تو ابو ہریرہ کہتے تھے میں ہوں سناس رسول اللہ تین مرتبہ حضور نے مجھے فرمایا من احسن فتاة الدوسیہ من احسن فتاة الدوسیہ من احسن فتاة الدوسیہ یہ یہاں کی رسولی ہے آؤ حضرت امام بخاری کی صحیح بخاری پہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کی اس طرف کو ذکر کیا جس رات حضور کے قدموں میں آ رہے تھے تو حضرت ابو ہریرہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ رات کا اندھیرا بڑا لمبا تھا میں چاہتا تھا رات ختم ہو جائے میں حضور کے پاس پہنچوں اور اندھیرا کٹ جائے حضور کی خدمت میں جائے اور رات نہیں ختم ہوتی تھی تو ابو ہریرہ نے کہا تھا یا لیلۃ من طولھا وعناقھا الا انھا من دارۃ الکفر نجتی اور رات بڑی لمبی ہے اس رات کی لمبائی کا کیا کہنا میں حضور کے پاس جانا چاہتا ہوں پر یہاں اندھیرا ہے سفر نہیں کر سکتا لیکن میں کہنے لگے الا انھا من دارۃ الکفر نجتی اللہ کا شکر یہی رات تھی جس نے مجھے کفر سے نکال کے حضور کے قدموں میں پہنچا یہ حضور کے مدنی مدرسہ کی وصولی ہے یہ مدنی مدرسہ کی بات ہے میرے دوستو یہ مدرسہ آج ہے جو قرآن پڑھا رہا حضور کی شریعت پڑھا رہا دین اسلام کی خاک احسان اور آپ کے سامنے اپنی اولاد کو روشناس کر کے آپ کی اپنی اولاد کو روشناس کر کے پیش کر رہا اس مدرسے کی بنیاد حضور کے مدرسے ہے یہ مدرسے ان مدرسوں کی اولاد ہے یہ مدرسے اور مدرسوں کی نسل ہے وہ اصل ہے یہ نسل ہے وہ مرکز ہے یہ شاخ ہے وہ ہیڈ کوارٹر ہے یہ برانچ ہے جس جگہ تمہیں مدرسہ نظر آئے یہ حضور کے مدرسہ کی اولاد ہے حضور کے مدرسہ کی نسل ہے حضور کے مدرسہ کی شاخ ہے حضور کے مدرسہ کی برانچ ہے یہاں پڑھانے والے حضور کے وارث ہیں پڑھنے والے حضرت پاک علیہ السلام کے علوم کو اپنے سینے میں ڈالنے والے ہیں لیکن سلام ہے ان کے والدین کو ان کی امی کو ان کے ابا کو ان کے پیرنٹس کو ان کے ذمہ داروں کو جنہوں نے اس دور میں بھی انہیں اسکول نہیں بھیجا یہ کما کے ہمیں کھلائے انہیں کالج نہیں بھیجا یہ کوئی اور بن کے ہمیں کھلائے تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ رزق اللہ کے حوالے ہے رزق انسان کے معاملے میں ہے رزق اللہ دے گا آپ کے رسول اللہ کے علوم کو اپنے سینے میں سجا فیصل آباد کے مجوروں جہاں اسکول کالج ہماری ضرورت ہے دنیا کے لحاظ سے وہاں مدرسہ بھی ہماری ضرورت ہے دنیا کے لحاظ سے بھی قبر کے لحاظ سے بھی میں دعویٰ کر رہا ہوں میں دلیل دینے رہا ہوں اسکول کالج سے پڑھنے والے ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹرز نہیں ہوں گے علاج مال کا کون کرے گا اسکول کالج سے پڑھنے والے ایڈوکیٹ ہیں وہ کام نہیں ہوں گے تو کیسز کون لے گا
اسکول کالج سے پڑھنے والے ججز ہیں، اگر ججز نہیں ہوں گے تو چیمبر میں ڈیسیجن کون دے گا کہ پہلے میں فیصلہ مجرم کا کون کرے گا؟ اسی طرح کالج اسکول میں پڑھنے والے انجینئرز ہیں، وہ ایڈوکیٹ کے ماہر ہیں، وہ نہیں گے کانسٹرکشن کا معاملہ کون کرے گا؟ اسکول کالج سے پڑھنے والے بیوروکریسی ہیں، وہ نہیں ہوں گے ملک کا نظام کون چلائے گا؟ وہیں سے پڑھنے والے ہمارے بچے برین ہیں، وہ نہیں ہوں گے ملک کا ڈیفنس کیسے ہوگا؟ لیکن جہاں ہماری ضرورت اسکول کالج سے پڑھنے والا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، ٹیوٹر ہے، اسی طرح وکیل ہے، جج ہے، اسی طرح بیوروکریٹ ہے، وہاں اب قبر پہ آئیں گے، آخرت میں آئیں گے، آخرت کے معاملے کو اٹھائیے اور جب قبر میں جائیں گے وہاں کی سفارش بھی چاہیے، آخرت میں جائیں گے وہاں کے لیے مرضی کا معاملہ بھی چاہیے، پھر کون ہوگا؟ اور سرکار کے قدموں میں رسالت باپ نے فرمایا اے لوگوں من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا، قرآن پہ عمل کیا، ان کی سوال نہ اٹھایا یوم القیامہ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا ان کے مواد کے سر پہ اللہ ایسا تاج رکھیں گے ذوقہم احسن من ذوق الشمس، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ فرمایا حافظ کو مقام کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا حافظ قیامت میں آئے گا، رب فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتقی، تین چیزیں ہیں، پڑھنا بھی ہے، پھینک پھینک کے پڑھنا ہے، خوبصورت پڑھنا ہے، آؤ قرآن پڑھو، بچہ قرآن پڑھے گا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جائے گا، وہ پوچھے گا کب تک اوپر جاؤں گا، کتنی اسکیل ملیں گے، اور دنیا میں 22 اسکیل کے بعد نوکری ختم، کہتے گورنمنٹ کے پریزیڈنٹ کے اسکیل ہے، اور وائس پریزیڈنٹ کے اسکیل ختم، آؤ آخرت میں حافظ کے اسکیل کو دیکھو، حافظ کو کہا جائے گا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُ بِهَا، جو ترجمے میں عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا حافظ قرآن جتنی آیات ہیں اتنے جنت کے اسکیل ملیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب فیملی ممبرز کا کیا ہوگا؟ پیرنٹس کا بھی ہو گیا، حافظ کا بھی ہو گیا۔ فرمایا جو حافظ کے رشتہ دار ہیں ان کے لیے مستدرک میں بھی ہے، مستدرک احمد میں بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا حلل حلالہ وحرم حرامہ، قرآن پڑھا، قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، ادخلہ اللہ الجنہ، رب اسے جنت دے گا، لیکن وشفعہ من اہل بیتہ اشرع قربہم وجبت علیہ النار، فرمایا اللہ اس حافظ کو فرمائیں گے حافظ صاحب آ جائیں اللہ میں حاضر، فرمائے جاؤ اپنی فیملی ممبرز میں سے، رشتہ داروں میں سے، عزیزان میں سے ڈھونڈو، اللہ کسی نیک کو بلا کے لاؤ، تہجد گزار، شب دار، دین دار، وفادار، دین کا تابع دار، شریعت کا حقدار، فرمائے نہیں نہیں حقدار ہم تو گئے جہاں گناہ گار گیا، اللہ کیسا گناہ؟ چھوٹا گناہ گار، چھوٹا گناہ کرنے والا وہاں پہ نہیں، کلہم وجبت علیہ النار، جن کے لیے ڈیسیژن ٹوٹا ہے جہنم جانے کا فیصلہ ہو چکا ہو، یاد رکھ چکی ہو کہ انہوں نے جہنم جانا ہے، انہیں لے ہاں اللہ نے ان جہنمیوں کو لاؤ، فرمایا جی ہاں لائے گا تو تیرے حفظ کی برکت سے میں انہیں جنتی بنا دوں۔ ڈاکٹرز کی ضرورت رکھنے والوں، وکلا کی اور لیگل ایڈوائزر کی ضرورت رکھنے والے بزنس مین میرے بھائیوں، ایف بی آر کے گوشوارے بھرنے کے لیے ایک وکیل کو یہ ہائر کرنا پڑتا ہے، یہ جملے کہنے والے ساتھیوں آخرت کے معاملوں کے لیے کوئی حافظ تمہیں نہیں چاہیے، کوئی سفارشی نہیں چاہیے، یہاں بھی سفارشی چاہیے، خود نہیں پڑھا کم از کم کوئی سفارشی تو بتاؤ، کوئی آخرت کا ایڈوائزر تو رکھ لے، صرف لیگل ایڈوائزر چاہیے مجھے یہاں کاروبار کے لیے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، فجی آئرلینڈ چلے جاؤ، دنیا کے آخری کونے میں چلے جاؤ، اللہ نہ کرے وہاں کوئی بندہ بیٹھا ہو اس کا امی ابو میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی کال مفتی لقمان کو آئے گی، مفتی لقمان صاحب بچوں کو کہو سورۃ یاسین پڑھیں، آئے گی نہیں آئے گی؟ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، اب ذرا کہیں نا پرنسپل صاحب کو، وائس چانسلر صاحب کسی ٹیم کو کال کریں کہ میتھمیٹکس کی تلاوت شروع کر دو، فزکس، کیمسٹری، بیولوجی یہ پڑھنا شروع کر دیں، فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان کے فارمولاز پڑھو، کہو فادر آف دا میڈیکل بولی سینا کے
जो है ना एक्सपीरियंस को तिलावत करो ताकि मेरी अम्मा कब्र में बख्शी जाए, मेरा अब्बा बख्शा जाए। नहीं, क्या कहेंगे हाफिज साहब, बच्चों को कब सूरत यासीन पढ़ लें, बच्चों को मेरी अम्मा बख्श। ओ भाइयों, जब मानते हो कि ये तालीम आखिरत तक जाएगी, कब्र तक जाएगी, तो फिर अपनी औलाद को कुरान के लिए वक्फ क्यों नहीं करते? करेंगे या नहीं करेंगे? कितने साथी बैठे, करेंगे इंशाअल्लाह, इरादा करते हैं। हमारे जमात वाले कहते हैं इरादा करते फिर शैतान की कमर टूटती है, तोड़नी चाहिए नहीं तोड़नी चाहिए? इरादा करते अपने बच्चों को भी और बच्चियों को भी भेजेंगे, ये पैगाम आगे पहुंचाएंगे, अपनी औलाद को तैयार करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह। मैं आखिर में एक बात करके बात खत्म करने लगा हूं। इस वक्त बड़ी नाजुक सूरत हाल में हम बैठे हैं। आपको मेरी कमर के पीछे यहाँ 2 परचम नजर आएंगे। ये 2 परचम किसी जमात के नहीं है, ये 2 परचम फलस्तीन के परचम है। और फलस्तीन क्या है? फलस्तीन अर्जुल अंबिया है, अंबिया की जगह है, अंबिया का मुकाम है, जहां आज भी 70,000 अंबिया की कुबूर मुताहरा मौजूद है। ये वो मस्जिद अक्सा है, हाँ वो यही मस्जिद अक्सा है जिस मस्जिद अक्सा को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर कराया था। ये तामीर सानी थी। ये यही मस्जिद अक्सा है जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबे के 40 साल बाद तामीर किया था। हाँ यही मस्जिद अक्सा है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। हाँ यही मस्जिद अक्सा है जहाँ बैतुल रहम है, हजरत ईसा की पैदाइश है। हाँ यही मस्जिद अक्सा है जिस जगह हजरत मरियम को अल्लाह ताला बिन मौसमी फल दिया करते थे। उनसे खालू पूछते अन्ना की हाजा, और कहां से आए? कमरा तो बंद था, बाहर से ताला लगा हुआ था। वो कहती थी कालत ही हुआ में इंदिल्ला, ये रब ने मुझे बड़ा राज अता किए हैं। हाँ ये वही जगह थी अय्युम यकफुल मरियम का, जहां कलम का जहां मुकाबला हुआ था। हाँ यही मस्जिद अक्सा है जहां हुजूर गए थे इमामत अंबिया के लिए। हाँ यही मस्जिद अक्सा है जिस जगह नमाज पढ़ी गई थी अंबिया की इमामत की, जहां इमाम भी नबी हो, मुक्तदी भी नबी हो। फैसलाबाद के गयूरों, इस धरती पे और कोई जगह नहीं है जहां इससे अफजल नमाज पढ़ी गई हो। इससे अफजल नमाज का सवाब अगरचे बैतुल्लाह में है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अफजल नमाज पढ़ी गई वो बैतुल मुकद्दस में पढ़ी गई थी। इमाम भी नबी है, मुक्तदी भी नबी है, यहाँ और कोई नहीं है। ये मस्जिद अक्सा की जगह थी जहाँ तमाम अंबिया को हुजूर पाक ने खिताब किया था। हाँ यही मस्जिद अक्सा थी जहाँ रसूलुल्लाह के सर अक़दस पे इमामत अंबिया का ताज सजा था। मेरे दोस्तों, ये मस्जिद अक्सा वो है जिसको कुरान कहता है अल्लज़ी बारकना हौला, इसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी है। जिस जगह की बरकत का जिक्र अल्लाह का कुरान करे, अल्लाह के कुरान की वही बताए, उस जगह के बाबरकत होने में किसी को शक नहीं हो सकता। लेकिन आज उस जगह पे जो अहले इस्लाम की मिल्कियत है, वो जगह जो यहूद और नसारा ने अपने हाथों से उमर फारूक को दिए थे, बगैर जंग के दिए, बगैर नेज़े के दिए, बगैर तलवार के दिए, बगैर लड़ाई के दिए थे, और कहा था जी हमारी किताबें तौरात बताती हैं, हमारी किताबों में इंजील बताती है, जो आखिरी नबी का खलीफा आएगा, खत्ताब का बेटा उमर होगा, कपड़ों पे 17 पेवंद लगे होंगे, वो उस वक्त मुहार ऊंटनी की पकड़ के पैदल चलेगा। वो तौरात वालों, वो इंजील वालों, उससे लड़ना नहीं, वो अल्लाह का नुमाइंदा इस धरती पे खिलाफत वाला होगा, बगैर जंग के, विदाउट फाइटिंग, अपने पूरे मस्जिद अक्सा की चाबियां उसके हवाले कर देना। ये वो जगह है जो इन लोगों को उस वक्त से मिली है। इस पर काफिर का हक नहीं है, बनी इस्राइल का हक नहीं है, इस्राइल का हक नहीं है, यहूद और नसारा का हक नहीं है, ये आले इस्लाम का हक है। ये किबला अव्वल हमारी जगह है। आज उस जगह की डिफेंस के लिए फलस्तीनियों ने अपने बच्चे पेश किए हैं, बच्चियां पेश की है, अपना खून पेश किया है, औलाद पेश की है, अज़वाज पेश की है, इज्जत और नमूस पेश किया है, सिर्फ इसके लिए कि वो पूरी दुनिया के 2 अरब मुसलमानों की अमानत की हिफाजत कर सके, पूरे मुसलमानों की अमानत का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। उन्होंने ये काम अपने लिए नहीं किया। ये इलाकाई भड्डा नहीं है, इलाकाई रोला नहीं है, इलाकाई फसाद नहीं है, एरियावाइज मसला नहीं है, ये मिल्लत इस्लामिया का मसला है, अहले इस्लाम का मसला है, मिन हैसुल कौम मुसलमान का मसला है। वो हमारी जंग लड़ रहे हैं। अब हक तो था कि मुसलमान हुक्मरान गैरत करते, हमीयत रखते, अपनी सरहदात को खोल के
पाबंदी है, वीजा लेकर भी जाएं तो हम विदाउट वेपन जाएंगे, एक सुई भी लेकर नहीं जा सकते। तो फिर हमारे लिए 3 जिम्मेदारियां बनती हैं। नंबर 1, हम मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अपनी आवाज बुलंद करें। इन हुक्मरानों तक जिन्होंने अपने पास फौजें रखी है, एटम बम रखे हैं, बाकी राफ्टर रखे हैं, इन तक आवाज पहुंचाएं ताकि इन्हें भी गैरत हो, ये वहां जाए। दूसरा काम ये है कि और नहीं जा सकते तो एक जिहाद में शामिल हो जाइए कि मैं मर जाऊंगा, इसराइली मसनूआत नहीं खरीदूंगा, चाहे वो सीरियक में है, मेरे बच्चे को डॉक्टर लिख देगा, मैं फिर भी नहीं खरीदूंगा। आज डॉक्टर्स भी ये इसराइली चीजें लिख के दे रहे हैं। मैंने अपने यहाँ डॉक्टर से भी कहा है कि शर्म करनी चाहिए, इसका इंटरनेट मौजूद है, मुतबादिल मौजूद है, लेकिन तुम लोगों ने फिर भी इसराइली चीजें लिखनी है और तुमने उनसे कमीशन तय की है। और लानत है इस कमीशन पे, और लानत है इस पैसे पे जो फलस्तीनियों के खून पे मुझे मिले। मुझे अल्लामा इकबाल का शेर देखना चाहिए, ऐताए लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज पे कोता। दूसरा काम और तीसरा काम, जहां दुआ के लिए हाथ उठे तो उनके लिए भी उठे। तो ये 3 काम हमें करने चाहिए, करेंगे? कितने बैठे करेंगे? मैं जुमला कहता हूं, सुनो। पहले मैं कहता था वो हमारा फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं, अब फर्ज किफाया की बात नहीं है, अब फर्ज ऐन की बात। इस वक्त तमाम मसालिक बरेलवी देवबंदी अहले हदीस ने मिलकर मुश्तरका तौर पे जिहाद की फर्जियत ऐनिया का ऐलान किया है। लोग कहते हैं ना मौलवी इकट्ठे नहीं होते, मौलवी इकट्ठे नहीं होते। आओ, कायद मिल्लत इस्लामिया, इमाम इनकलाब हज़रत मौलाना फजलुर रहमान हाफिजुर रहमान की सरपरस्ती में तमाम मसालिक इकट्ठे हैं। उन्हें कन्वेंशन सेंटर फैसलाबाद में तीनों मसालिक के तीनों रिप्रेजेंट करने वाले अकाबिर चोटी के बड़ों ने जिहाद के फतवे की बात की है, एक होने की बात की है। तो इस पर असल तो इस्लामिक फौजों को जाना चाहिए, लेकिन हम जा नहीं सकते। या तो ये सरहद खोलते और फिर हमारा यहाँ बैठना भी हराम हो जाता। लेकिन यहां पर मुसलमानों के इत्तेफाक से फतवा आया। 84 साल के बूढ़े शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी ने हाथ में लाठी पकड़ के फतवा दिया तो यहूदियत के एजेंट बोलने लगे। यहूदियत के एजेंटों के पेट में मरोड़ उठने लगी। कोई वो उठा जो 2 नंबरा एक पुलिस के सायरन के ऊपर यूं दौड़ता है जैसे खोता अपने घास काटने के लिए जाता है, जिसे पुलिस का खौफ हो, जिसे पुलिस का डर हो, और अल्लाह के डर के अलावा किसी और का डर जो सीने में रखे, और जिसे अपनी जमात एजेंट कहते, जिसे अपने भी 2 नंबरा कहते, वो उठ के मौलाना तकी उस्मानी के बारे में बात कर रहा है कि जी मुझे मौलवियों के पासपोर्ट दो, मैं वीजे लगाता हूं, और हमारे सहाफी अम्मार ने तुम्हें 5000 वीजों की ऑफर कर दी है, और जुर्रत तुम में थी, मां का दूध पिया है, बोतल का नहीं पिया, तो उसका चैलेंज कबूल कर लेना। लेकिन शर्म और हया नहीं है। वो एक और उठा हमारे खैबर पख्तूनख्वा का नाम का शेर, काम का गीदड़, 2 नंबर करप्शन के नाम पे जलीस से निकलने वाला मरमत, वो कहता है मुफ्ती साहब का नाम बिगाड़ के, और ये मुफ्ती साहब BMW पे बैठता है, और उस BMW को इज्जत मिली है मुफ्ती तकी उस्मानी के पांव की। बात करते हो, रशिया वालों ने सोने के साथ तोला शेखुल इस्लाम। मुसलमानों का इस वक्त धरती का आला तरीन शख्स है, उस पर यह जुमला, और हमारे खून से उसका पसीना अफजल, दुनिया में लाखों उलमा उसके शामिल, उस पर ऐसा जुमला। उसकी एक ही वजह है, सिर्फ एक ही वजह है कि इनके दिल में उलमा का बुग़्ज़ है। इंशाअल्लाह ताला इस बुग़्ज़ में मजीद इजाफा तो बढ़ाया जाएगा अगर तुमने शर्म और हया से तौबा की। ऐसा मसला नहीं है। और फिर मौलवी के पास कहां से आ गई, ओए तुम क्या मौलवी को क्या समझते हो कि आलिम है क्या? मौलवी की तो ताकत है। मैं कहता हूं मौलवी के पीछे चलना सीखो। जो मौलवी के आगे आता है वो चारपाई पे लेटा होता है, 4 तकबीर अल्लाहु अकबर होता है, आगे बढ़ने की कोशिश न करना। सुनो, और कहते हैं मौलवी तकी उस्मानी ने फतवा दिया तो खुद जाए, और मैंने कहा जज डिसीजन देता है हैंगिंग टू द टिल्डर। मैं आइन और कानून का तालिब इल्म हूं, मैं LLB को जानता हूं, NML को जानता हूं, मैं पूरी कानूनदानी के मामलात से गुजर चुका हूं अपने BA के बाद। हैंगिंग टू द टिल्ड आफ्टर डिसीजन जब जज देता है, कलम मोड़ देता है कि इस कलम से किसी की फांसी लिखी, फांसी देने वो तो नहीं जाता,
فیصلے ہو جاتے ہیں. پھانسی تو وہی دیتے ہیں جو اس کے نیچے فورس ہوتی ہے. تو جج اس کو بھی جا کے کہہ دینا, وکیل تو بنے پھرتے ہو کہ جج فیصلہ دیتا ہے تو خود جا, وہاں تو نہیں جاتے. وزیر اعظم آپریشن کا فیصلہ کر رہا ہے, وزراء بیٹھے ہیں, وہ تو ڈیسیجن لیں گے, جائیں گے تو کوئی اور. یہاں تمہیں موت پڑتی ہے تو کہنا حکمران کو تو بھی جا, کہتے کہ یہ نہیں, اس کا کام جانا نہیں, اس کا کام تو بتانا ہے, اس کا کام تو نگرانی ہے. تو شرم نہیں آتی؟ علماء جو فتویٰ دے دے انہیں کہ پہلے تم خود جاؤ, جرأت کرے میرا ویزا لگوائے, میں علماء کے ساتھ جانے کے لیے تیار. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے, یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے. حکومت تمہاری ہے میرے پروونس میں, جرأت کرو, لگواؤ نظام, جانے کے انتظار ہے. تم جیسے 2 نمبروں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتی ہے علماء کے خلاف. اسی لیے یہودیت کے ایجنٹ کہا گیا کہ اصل مسئلہ یہ ہے جب ان کے ابے کے دم پہ پاؤں آیا تو یہ چیخ پڑے, نہ تمہارا نام لیا, نہ تمہیں مخاطب کیا, نہ تم سے بات کی, نہ لینا نہ دینا تمہارا, تم علماء کے خلاف بک بک کرتے ہو. لیکن شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی منیب الرحمان صاحب کا, مفتی تقی عثمانی صاحب کا, مولانا فضل الرحمان صاحب کا, کہ آپ کے اس ایک فتوے سے کئی یہودیت کے ایجنٹوں کے چہرے ہمارے سامنے آ گئے. میں آپ کو کہتا ہوں مسلمانوں, کل ووٹ کی پرچی میں تم نے ڈبے میں جانا ہے. ذرا اس بات کو بھی سامنے رکھنا کہ جو فلسطین کے بچوں کے خون کے اوپر تمہارے ساتھ باتیں کر رہا, لعنت بھیجے ایسے کرداروں. تو بہرحال میں نے فلسطین کے لیے جو بات کی ہے, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.